بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، کیونکہ الف بھی ایک حرف الہجا میں آتا ہے عربی میں، اور حمزہ بھی آتا ہے، ان میں آخر فرق کیا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کچھ بنیادی معلومات کی ضرورت ہے، تو پہلے اس کے بارے میں بات کریں۔ اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ پہلے تو جو ہے نا کانسوننٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو حرف عربی کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اندر اپنی آواز ہے، یعنی اس حرف کو ہم کانسوننٹ کہتے ہیں کہ جس حرف کے اندر اپنی ایک سپیچ کی ساؤنڈ ہے، اپنی آواز ہے اس کی جو ہے۔ تو عربی میں جو 28 حرف ہیں، 28 حرف جو ہیں وہ کانسوننٹ ہیں۔ جو ایک حرف ایسا ہے وہ کانسوننٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنی آواز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں الف۔ 28 لفظ ایسے ہیں کہ جن کی اپنی ایک بنیادی آواز ہے، ان کی ادائیگی سے ہوتی ہے، لیکن جو الف ہے، الف کی اپنی بنیادی آواز نہیں ہے۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ الف کا پھر کام کیا ہے؟ الف کا کام یہ ہے کہ الف کی وجہ سے بعض وقت ہم چیزوں کو، آواز کو لمبا کرتے ہیں، یہ لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ابھی تھوڑی سی وضاحت کروں گا اس کے بعد جو ہے کہ یہ لمبا کیسے کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا لفظ عام طور پہ ایک واول کہا جاتا ہے۔ واول اصل میں وہ حرف ہیں کہ جو آواز کے فلو کے اندر ہیلپ کرتے ہیں، یعنی جو آواز نکلتی ہے جن لفظوں کی، ان کا ایک فلو ہوتا ہے، ان فلو کے لیے ان آوازوں کی ایک اہمیت ہے جو ہے واولز کی جو ہے۔ تو اس کی میں ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں یہ پین ہے۔ اب پین جو ہے تو اس کی مطلب انگلش ہو گئی پین۔ اب پین ہم لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ پین ہے۔ لیکن اگر اسی لفظ کو ہم عربی میں ترجمہ کریں تو عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک لفظ مجھے کون سے حرف چاہیے؟ قاف، لام، میم، 3 حرف ملیں گے تو اس کی عربی بنے گی۔ اب میں لفظوں کو جوڑ کے لکھتا ہوں۔ قاف، لام، میم، لیکن پھر بھی میں ان لفظوں کو پڑھ نہیں سکتا کہ ان میں کچھ کمی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کانسوننٹ تو موجود ہیں، قاف، لام، میم، لیکن واول موجود نہیں ہیں۔ جب تک واول نہیں آئیں گے تو جب تک لفظ بیان نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے لفظوں کو بنانے کے لیے کانسوننٹ بھی چاہیے اور واول بھی چاہیے۔ تو عربی زبان کے اندر عربی جو زبان ہے یہ بڑی کوانٹیٹیو قسم کی زبان ہے۔ ہر آواز کے اندر ایک اس کی محدود کوانٹٹی ہوتی ہے۔ تو اس جو کوانٹٹی ہے، اس کی جو مقدار ہے اس آواز کی، اس کے مقدار کو کیسے مطلب اس کے اندر اس کو ریگولیٹ کیا جائے اس آواز کو، اس کے لیے شارٹ واولز ہوتے ہیں
اور لانگ واولز ہوتے ہیں. یہ جو شارٹ واولز ہیں اور لانگ واولز ہیں، ان کی مدد کے ساتھ آواز کو مینٹین کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم آواز کی ادائیگی کریں. جو شارٹ واولز ہیں عربی میں، ان کو ہم کہتے ہیں حرکات. حرکات پلورل ہے، جمع ہے، حرکہ اس کا واحد ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ 3 عربی کے اندر شارٹ واولز ہیں. 1 واول فتحہ، فتحہ جس کو اردو میں ہم زبر کہتے ہیں. تو زبر حرف کے ہمیشہ اوپر آتی ہے جو ہے. اور اس کے علاوہ دمہ ہے، دمہ جس کو پیش کہتے ہیں، تو یہ پیش بھی ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے. اور کسرہ جس کو زیر کہتے ہیں، تو کسرہ جو ہے تو یہ حرف کے نیچے آتی ہے جو ہے. جیسے یہ ایک لفظ ہے با. اب با کے اوپر اگر میں فتحہ ڈال دوں تو یہاں پہ جو با ہے یہ مفتوح بن گئی. یہ کون سی با ہے؟ یہ مفتوح. مفتوح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر فتحہ ہے. اگر اس با کے اوپر دمہ ڈال دیں تو دمہ ڈالنے والی اب یہ جو با ہے یہ مضموم بن گئی. یعنی اس قسم کا حرف کہ جس کے اوپر دمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں. اگر وہی با کے نیچے کسرہ آ گئی تو کسرہ کی وجہ سے اس کو ہم کہیں گے مکسور، کہ یہ مکسور ہو گئی. حرف وہی ہے لیکن اس واول کی وجہ سے اس کا نام بدل رہا ہے. با مفتوح، با مضموم، با مکسور. یہ جو تینوں حرف ہیں فتحہ، دمہ، کسرہ، اگر تو یہ ایک ایک دفعہ آئیں تو پھر تو ہم کہیں گے فتحہ، دمہ، کسرہ. لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ 2 دفعہ آتے ہیں مل کے جو ہے، یعنی کمبینیشن میں آتے ہیں. یعنی 2 فتحہ، 2 دمہ، 2 کسرہ. اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. تنوین کی وجہ سے وہاں پہ نون کی آواز آتی ہے. بن، بن. تو جو نون کی آواز آتی ہے تو اگر اس با کے اوپر تنوین ہو، یہ بن ہو، تو اس وقت یہ با جو ہے یہ منون بن گئی. منون کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے اوپر وہ حرف کے اوپر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں. اب یہ جو تمام قسم کے الفاظ ہیں، چاہے وہ مفتوح ہیں، چاہے مضموم ہیں، چاہے مکسور ہیں، چاہے منون ہیں، ان تمام کو ہم کہیں گے متحرک، کہ یہ حرف جو ہے متحرک ہے. متحرک میں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی واول ہے. اب اور اس کے علاوہ ایک علامت ہے، یہ واول نہیں ہے، یہ صرف علامت ہے قرآن پاک میں آتی ہے جو ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سکون یا جزم. سکون اور جزم وہی با اگر ہم پھر لکھ دیں ادھر. اب با کے اوپر بعض اوقات اس طرح بھی نشان ہے، بعض وقت فل سرکل بھی ہے، لیکن ہم اس کلاس کے اندر اس قسم کا نشان لگائیں گے تاکہ یہ آسانی ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے اس طرح یہ جو ہے. تو اب اس با کو ہم کہیں گے ساکن یا مجزوم. ساکن ہے یا مجزوم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس با کے اوپر کوئی واول نہیں ہے. اگر کوئی واول نہیں ہوگا تو اس کی آواز کی موومنٹ نہیں ہوگی جو ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ساکن ہے یا مجزوم ہے. ایک اور اس کے عربی کے اندر ایک اور نشان علامت آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تشدید. جیسے انگلش کے اندر ہم لکھتے ہیں سپیلنگز میں لفظ ڈبل ہو جاتے ہیں. سپیلنگز میں ڈبل این آ گیا، ڈبل ایم آ گیا، ڈبل ای آ گیا،
یہ واو لفظوں میں آتا ہے، لیکن عربی میں یہ چیز نہیں ہے. عربی میں یہ ہے کہ جس لفظ کو بھی ہم نے لکھنا ہے اگر وہ ڈبل حالت میں آئے گا تو اس میں ہم یہ ہے کہ تشدید لگاتے ہیں. یہ تشدید کی وجہ سے لفظ کو دو دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہ لفظ میں لکھ رہا ہوں، ربی. ربی مینز مائی رب. ربی. اب اس ربی کے اندر را اور جو پہلا با ہے، پہلے با کے اوپر جزم آتی ہے، جزم آئے گی اور دوسرے با کے نیچے کفرہ ہوگی اور اس کے بعد یا ہوگا. اصل میں جو تشدید ہے، تشدید یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جو پہلا حرف ہے جو ہے وہ اس پر ساکن ہے، اس پہ سکون ہے، اور دوسرا حرف متحرک ہے. یعنی سکون اور متحرک دو حرف ہوں گے تو پھر یہ تشدید آئے گی. تو جس حرف پہ جیسے یہ با پہ تشدید ہے تو یہاں اس کو کہیں گے مشدد. تو یہ مشدد بن گیا. اب وہی جو لفظ تھا ہم نے بنایا تھا پین کے لیے، کاف لام میم. اب ہم نے حرکات سیکھ لی ہیں. جب حرکات سیکھ لیں، اگر میں اب لکھوں کاف لامن کالامن، اب پڑھنا آسان ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی کے اندر جو لفظ ہیں، لفظ بنانے کے لیے دو چیزیں ہمیں چاہیے. ایک تو ہمیں کانسوننٹ چاہیے اور ایک واول چاہیے. جب کانسوننٹ اور واول ملتے ہیں تو اس کے بعد لفظ بنتا ہے جو ہے. اس کے علاوہ ایک اور کنسیپٹ جو ہے وہ لانگ واولز کا ہے کہ لانگ واولز کیا چیز ہے. اب لانگ واولز میں یہ تین حرف استعمال ہوتے ہیں، الف، یا اینڈ واو. لیکن ان کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط ہو تو پھر وہ لمبا کرتے ہیں. ان کو لانگ واول بھی کہتے ہیں اور ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں. حروف مدہ مینز کہ یہ آواز کو بڑھاتے ہیں. جیسے اس میں یہ ہے کہ الف کے ما قبل حرف جو ہے، ما قبل حرف پر اگر فتحہ ہوگی تو الف حرف مدہ بنے گا. اس کی مثال ہے قالا. اب کاف پہ جو ہے فتحہ ہے، الف ہے، اس کے بعد پھر لام ہے، اس کو پڑھیں گے قالا. یعنی اب اس کی وجہ سے الف کی آواز لمبی ہو رہی ہے، قالا. اور اسی کے دوسرا حرف مدہ یا ہے. یا پہ اگر سکون ہو اور اس کے ما قبل حرف پر کسرہ ہو تو یہ پھر حرف مدہ کے طور پہ آتی ہے. جیسے اس کی مثال ہے کیلا. کیلا کیلا الانگیشن ہوگی یہاں پہ. اسی طرح یہ جو ہے واو ہے، اگر واو پہ جزم ہو اور اس کا ما قبل حرف جو ہے اس پہ دمہ ہو یہ حرف مدہ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں یقولو. یقولو یہاں پہ الانگیشن ہوئی ہے جو ہے. اس کو سمپل وضاحت کرتے ہیں اس طرح. یہ لفظ لکھا با، اگر سمپل ہم با پہ ایک فتحہ لگائیں تو یہ شارٹ واول لگایا ہے تو یہ کہیں گے با. با. لیکن اگر یوں لکھیں با، اب بات وہی ہے، یہاں پہ شارٹ واول لگا، یہاں پہ لانگ واول لگا. یہاں با الانگیشن ہوئی ہے. یہاں پہ ہے بو. اب یہاں پہ ہے بو الانگیشن ہو گئی. بی.
فرق ہے شارٹ واولز کا اور لانگ واولز کا. یہ ایک لفظ ہے سورت ہود میں آیا ہے قرآن میں، اور ہود میں آیا ہے، اور جو سورت کی آیت نمبر 49 ہے اس میں یہ لفظ ہے. تو اس لفظ کے اندر یہ تینوں قسم کے جو لانگ واول شامل ہیں. نو ہی ہا، نو اس میں یہ واو والا آ گیا، نو ہی یا آ گئی، ہی ہا، نو ہی ہا. تینوں قسم کے لانگ واول یہ ایک حرف میں ہیں. یہ آپ قرآن پاک کھولیں اور سورۃ ہود کے اندر 49 آیت دیکھ لیں جو ہے. اب ہماری فائنل بات جو ہے وہ اصل میں الف اور حمزہ پہ آئی ہے جو ہے، کہ جو جتنی ہم نے یہ بات کی ہے اصل میں سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے. جو الف جو ہے، الف وہ ہے کہ جس پہ کوئی کسی قسم کا واول نہیں ہے، کوئی واول نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی حرکت بھی نہیں ہے اور کوئی سکون بھی نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الف. اور حمزہ جو ہے، حمزہ وہ الف ہے جس کے اوپر چاہے فتحہ ہو، چاہے دمہ ہو، چاہے کسرہ ہو، چاہے سکون ہو. اگر سکون بھی ہو تو پھر بھی اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے الف کا اور حمزہ کا. الف جو ہے اس پہ کوئی واول نہیں ہوگا، لیکن جو حمزہ ہے، حمزہ پہ شارٹ واول ہو سکتا ہے، مطلب اس پہ فتحہ، دمہ، کسرہ اور سکون بھی ہے. اگر سکون بھی ہو پھر بھی اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. لیکن حمزہ ایک ایسا حرف ہے، یہ تمام جو حروف الہجا ہیں عربی کے، ان میں سے اس کو بڑا ایک نازک قسم کا حرف کہا جاتا ہے. یہ نازک حرف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت تو حمزہ اکیلا آتا ہے. جب قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ یا تو اکیلا آتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی چیئر چاہیے یا کوئی کیریئر ہونا چاہیے اس کے لیے کہ جس پہ حمزہ بیٹھے. تو اس کی وجہ سے تو یہ بڑا مطلب اس میں ڈیلیکیٹ، بڑا سافٹ ورڈ ہے ایک جو ہے. بعض وقت یہ ہے کہ حمزہ جو ہے ایک حمزہ کی مثال یہ ہے کہ حمزہ جو ہے انڈیپینڈنٹ آتا ہے، اپنے طور پہ حمزہ آتا ہے. اس کی مثال یہ ہے شیئن، شیئن، سم تھنگ، یعنی قرآن پاک میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے شیئن، کچھ، سم تھنگ. یعنی شیئن میں آپ دیکھیں کہ جو حمزہ ہے یہ ایک اپنے طور پہ حمزہ آیا ہے. اس میں جو ہے حمزہ کوئی کیریئر نہیں، حمزہ کسی پر بیٹھا، کسی چیئر پر نہیں بیٹھا. شیئن. اور ایک اور لفظ دیکھیں دواءن، 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 دوائی، میڈیسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں شیئن، دواءن، دونوں میں حمزہ جو ہے یہ اپنے طور پہ آیا ہے یہاں پہ جو ہے، وداؤٹ اینی کیریئر، وداؤٹ اینی تھنگ. اب اس کی ایک مثال ہے، اس کے لیے کیریئر جو ہیں وہ 3 استعمال ہوتے ہیں. یا تو حمزہ اپنے طور پہ آئے گا، اگر اپنے طور پہ نہیں آئے گا تو پھر اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، یا وہ الف ہوگا، یا وا ہوگا، یا او یا ہوگا. یعنی الف کے اوپر جیسے آپ یہ دیکھیں اگزامپل ہے اقرا. جو اقرا ہے، اقرا،
اب اقرا کے جو اندر دو حمزہ آئے ہیں اس میں جو ہے، ایک حمزہ جو ہے یہ پہلے والا ہے، اب حمزہ اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، اور یہ بھی حمزہ ہے اس کو بھی، کیونکہ یہ حمزہ اس لیے کہ اس پہ کفرہ ہے اور یہ حمزہ اس پہ سکون ہے۔ اب اس دونوں کے اندر جو حمزہ ہے، حمزہ نے الف کی چیئر لی ہے بیٹھنے کے لیے، اس طرح یہ وہاں پہ آیا ہے جو ہے۔ اب ایک جو ہے اس کی بے شمار اگزامپلیں آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی جو ہے، ایک ہے یا کے اندر، جب یا میں ہم دیکھتے ہیں کوریا، جو کوریا ہے اس کے اندر حمزہ آپ کو الف یا کے اوپر ملے گی، کوریا، کوریا اس میں حمزہ جو ہے یا کے اوپر ہے۔ اب جو واو کی ایگزامپل ہے یہ ہے یبداؤ، یبداؤ، یبداؤ۔ اب یبداؤ میں آپ دیکھیں کہ واو کے اوپر حمزہ آئی ہے جو ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب بھی حمزہ، یہ اس میں حمزہ اپنے طور پہ آئی، اس پہ حمزہ الف کے اوپر ہے، اس پہ حمزہ واو کے اوپر ہے، اس میں حمزہ یا کے اوپر ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو پڑھنے میں جب بھی حمزہ واو کے اوپر آئے یا یا کے اوپر آئے، نہ واو پڑھا جائے گا نہ یا پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا یبداؤ، حمزہ پڑھا جا رہا ہے۔ کوریا یعنی واو اور یا جو ہیں یہ صرف اس کی ایک چیئر ہیں، یہ ادائیگی میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ یبداؤ، کوریا۔ اس کے علاوہ ایک اور حمزہ کے بارے میں چھوٹی سی بات ہے، ایک حمزہ ساکنہ ہے، کہ وہ حمزہ کہ جس کے اوپر سکون آئے، جس حمزہ کے اوپر سکون آئے گا جب اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں ہم تھوڑا سا ایک جرک لگائیں گے، اگر جرک نہیں لگائیں گے تو ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے یہ ایگزامپل ہے اس کی حمزہ ساکنہ کی، یأمرو، یأمرو، یأمرو نہیں کہیں گے، یأمرو نہیں کہیں گے، یأمرو۔ There should be little bit jerk there. The reason is that کہ this حمزہ with سکون، it is حمزہ ساکنہ، اور اس کی ایگزامپل یہ ہے یأتی، 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 یہ جو اس کی وجہ سے اس میں ایک جرک آتا ہے جو ہے، جیسے اس میں یہ لفظ ہے یؤمنون، اب جو یؤمنون ہے تو واو کے اوپر جو حمزہ آ رہی ہے اس پہ سکون ہوتا ہے جو ہے۔ یؤمنون، یہاں پہ ایک جرک آنا چاہیے اس میں جو ہے، یؤمنون۔ اسی طرح مؤمنین، مؤمنین، کہ میم اور واو کے بعد واو میں بھی جو آ رہی حمزہ جو ہے اس کے اوپر بھی سکون ہے، مؤمنین۔ تو یہ بات بیان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو حمزہ جہاں پہ سکون کے ساتھ آئے گی جب بھی قرآن پاک میں اس کی ہم ادائیگی کریں گے تو ایک جرک کے ساتھ کریں گے۔ یہ تو گرامر کی بات ہو گئی، الف اور حمزہ کا فرق، شارٹ واولز، لانگ واولز۔ تو آج ایک ہم حدیث پڑھتے ہیں جو ہیں، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں
ہے، منقول ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ پہ صلاۃ پڑھے گا، ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھے گا یا صلاۃ پڑھے گا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں فرمائیں گے۔ اللہ کتنے کریم ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، درود پڑھا کریں۔ تو اس درود میں اگر ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو اللہ اس کے بجائے ہمیں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے جو ہیں۔ تو اس لیے بھئی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ یہ جب درود پڑھیں گے اس سے اللہ راضی ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ تو انشاءاللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی تو پھر ان کی سنتوں کی قدر دل میں بنے گی، تو پھر ہم ان کی جو سنتیں ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس پہ ہمارے لیے چلنا آسان ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔